امریکہ دوبارہ حملے کا سوچ رہا ہے، بارے میں تیاریاں ہو رہی ہیں کہ افغانستان پر دوبارہ حملہ کرنا ہے، اور الٹا اب پاکستان کو دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں۔ آئی ایم ایف ہو یا ایف اے ٹی ایف، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ ان میں امریکہ کا رول کلیدی ہے۔ امریکہ سب سے زیادہ فنڈنگ کرتا ہے۔ پاکستان گرے لسٹ سے نکلنا چاہتا ہے۔ نہیں دیکھیے نا، وہ دباؤ تو رہے گا جب آپ ان کی بات ہی نہیں مانتے، گرے لسٹ میں رہے گا۔ اب نیو یارک ٹائمز کی ایک حالیہ رپورٹ جس میں اعلیٰ امریکی حکام کو کوٹ کیا گیا ہے، وہ حیران کن ہے، پریشان کن ہے کہ آدمی سر پکڑ لے کہ ایک طرف افغانستان سے انخلا کیا جا رہا ہے، بھاگا جا رہا ہے، اور وہ بھی بڑی تیزی سے، یعنی ستمبر تک کی مہلت مانگ رہے تھے طالبان سے، لیکن اب کیا یہ جا رہا ہے کہ جولائی میں ہی یہاں سے انخلا، یعنی جتنے بھی فوجی ہیں امریکہ کے، وہ جولائی میں ہی چلے جائیں گے۔ مگر دوسری طرف نیو یارک ٹائمز یہ خبر دے رہا ہے کہ امریکہ دوبارہ حملے کا سوچ رہا ہے، یعنی دوبارہ حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جناب اچانک وہ کر دیں گے، تو اس بارے میں تیاریاں ہو رہی ہیں کہ افغانستان پر دوبارہ حملہ کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، ڈرونز کا استعمال کس طرح کرنا ہے، جنگی طیاروں کا استعمال کس طرح کرنا ہے، اور الٹا اب پاکستان کو دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ آئی ایم ایف ہو یا ایف اے ٹی ایف، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ ان میں امریکہ کا رول کلیدی ہے۔ امریکہ سب سے زیادہ فنڈنگ کرتا ہے آج بھی بڑے بڑے اداروں کی، اقوام متحدہ کو دیکھ لیں، دیگر جگہوں پر دیکھ لیں، اسی لیے اس کا انفلوئنس ہے، کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ کئی دفعہ یہ ہوا کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ یہ دیکھتا رہا کہ جی امریکہ کیا کہہ رہا ہے، پھر اسی حساب سے ہم قرضے دیں گے یا کسی کے ساتھ پروگرام چلائیں گے۔ ایف اے ٹی ایف کے بارے میں بی بی سی کی رپورٹ ہے، بی بی سی کی رپورٹ، اس پر میں نے ویڈیو بھی بنائی تھی کہ امریکہ نے پریشرائز کیا سعودی عرب کو۔ ایف اے ٹی ایف میں اجلاس ہو رہا تھا، یہ جو پچھلا اجلاس ہوا ہے شاید اس سے پچھلا تھا یا اس سے پچھلا، تو اس میں سعودی عرب پاکستان کے حق میں ووٹ دے رہا تھا ایف اے ٹی ایف میں کہ پاکستان وائٹ لسٹ میں آ جاتا، لیکن امریکہ نے اس پر دباؤ ڈالا کہ نہیں، جب تک ہم افغانستان سے نکل نہیں جاتے ہم تب تک آپ نے پاکستان کو نہیں ووٹ دینا، کیونکہ ہم بڑے مسئلے میں ہیں، پاکستان پتہ نہیں ہماری بات اس کے بعد مانے گا یا نہیں مانے گا۔ اب ہوا کیا، پاکستان نے جو انکار کیا ہے بیسز دینے سے، صاف انکار کر دیا ہے۔ آپ یقین کریں کہ یہ بات لکھی جا رہی ہے، تھنک ٹینکس اور لوگ بتا رہے ہیں کہ امریکی انتظامیہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی۔ میں آپ کو وہ خبر بھی دکھا دوں گا۔ امریکی انتظامیہ کا خیال تھا کہ پاکستان تو مان جائے گا بیسز دینے پر، ہم کون سا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جنگی طیارے اڑانے ہیں یا ہمارا پورا کنٹرول ہوگا، ساری بیس آپ ہمارے حوالے کر دیں اور آپ بس چپ کر کے بیٹھ جائیں سائڈ پر۔ ہم تو ڈرونز کے لیے کہہ رہے تھے، اور یہ پاکستان وہ بھی نہیں مان رہا، تو یہ چیز امریکہ کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اب دیکھیے پاکستان کی طرف سے قومی سلامتی کے مشیر، جو کہ آپ سمجھیے کہ چیف ایگزیکٹو جو ہیں عمران خان صاحب وزیر اعظم، قومی سلامتی کے معاملے میں سب سے اہم سٹیٹمنٹ ان کی طرف سے ہوگی۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر ڈی اسٹیبلائزیشن ہوتی ہے افغانستان میں، یہ کسی بھی طرح سے نہیں، یہ خانہ جنگی ہوتی ہے یا امریکہ دوبارہ حملے کا کرتا ہے، تو یہ امریکہ کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ معین یوسف صاحب اس سے پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم اب کوئی مزید جنگ برداشت نہیں کریں گے، ہم اپنے بارڈرز پر کوئی اور جنگ مزید برداشت نہیں کریں گے۔ ابھی انہوں نے حالیہ یہ سٹیٹمنٹ بھی دی ہے کہ پاکستان نے بڑی مشکلوں سے، بڑی کوششوں سے یہاں تک پہنچایا ہے افغان امن عمل کو، اور کہا ہے کہ پاکستان بڑا بھائی ہے افغانستان کا۔ یہ اب بھی پاکستان کہہ رہا ہے، اور آج بھی پاکستان کہہ رہا ہے کہ امن ہونا چاہیے افغانستان میں۔ ہم نے تو 40 لاکھ مہاجرین یہاں پر رکھے، اور اگر یہ کوئی دوبارہ صورتحال خراب ہوتی ہے، کیونکہ ماضی کا حوالہ دیا معین یوسف صاحب نے کہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے، اور اس میں پھر یہ ہے کہ سارے لوگ، ظاہر ہے وہاں پر اتنے برے حالات ہوں گے تو سب لوگ پھر پاکستان آنا چاہیں گے، تو یہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہے، اور پھر وہی دہشت گردی اور بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے پاکستان کے لیے کہ دوبارہ جنگ چھیڑی جائے۔ لیکن میں نے آپ کو بتا دیا، نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ ہے، اور نیو یارک ٹائمز یہ کہہ رہا ہے کہ جناب اس کی تیاری ہو رہی ہے۔ میں اس کے الفاظ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ رپورٹ آپ چیک بھی کر سکتے ہیں۔ نیو یارک ٹائمز کی جو رپورٹ ہے وہ کہہ رہی ہے جی یو ایس ویز پاسبلٹی آف ایئر اسٹرائک اف افغان فورسز فیس کرائسس. The Pentagon is considering whether to intervene with warplanes or drones in the event that Kabul is in danger of falling to the Taliban. کہ طالبان کے قبضے میں جب کابل جاتا ہے تو یہ خطرہ پیدا ہو رہا ہے، تو پھر ہم نے ڈرونز کا استعمال کرنا ہے، جنگی جہازوں کا استعمال کرنا ہے۔ اب دیکھیے دوسری طرف امریکی ماہرین کیا کہہ رہے ہیں۔ امریکی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ فوجی اڈے پاکستان کے انکار پر پینٹاگون متذبذب، پریشان، پھر پاکستان اپنے پتے کھیل رہا ہے۔ ڈاکٹر تھامس، افغان اہلکار طالبان کے ساتھ مل رہے ہیں۔ مائیکل جے رائٹ، یعنی جو فورسز ہیں افغان فورسز، وہ جتھوں میں روزانہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ اتنے لوگ جا کر طالبان کے ساتھ مل گئے۔ اب تو باقاعدہ ایک ویڈیو بھی آ گئی کہ ایک اہم بیس پر
افغان طالبان نے جھنڈا تک اپنا لہرا دیا ہے، اور یہ کابل کا گیٹ وے کہا جاتا ہے. کابل یہاں سے یوں سمجھے کہ نظر آتا ہے، اتنی قریب تک پہنچ گئے ہیں. تو کابل کیپٹل تو بس وہ رہ گیا، وہ بھی فال ہو گیا. تو امریکہ کہہ رہا ہے جی ہم دوبارہ حملے کا سوچ رہے ہیں. ایک طرف نکل رہا ہے، دوسری طرف دوبارہ حملے کا سوچ رہا ہے. پاکستان نے صاف انکار کر دیا ہوا ہے. اب یہ بیسیکلی امریکہ پاکستان کو کی طرح سے دھمکی دے رہا ہے کہ افغانستان میں تو کیا ہے، وہ پہلے بھی گئے تباہی کی، اب نکل رہے ہیں. پاکستان کو یہ کہنے کے لیے کہ بھائی اگر تم ہمیں بیسز نہیں دے رہے تو پھر ہمارے پاس اور چارہ نہیں گا، ہم تو پھر بھی اٹیک کریں گے کابل پر، براہ راست ہمیں دوبارہ آنا پڑے گا. پاکستان کی دفاعی صورتحال کیا ہے اس وقت؟ حالیہ صورتحال کیا ہے پاکستان کی؟ نہیں، پاکستان دیکھیں نا، دفاعی سازش ایک کچھ چیزیں تو ہم خود بنا رہے ہیں نا. جو 65 میں ہماری امداد بند کر دی امریکہ نے، 88 تک بند رہی. پھر آپ کو پتہ ہے روسی آ گئے، پاکستان کو تو ہمیشہ اللہ نے بچایا، ایسی سچویشن پیدا ہوئی. پھر وہ امداد بحال ہوئی، پھر انہوں نے وہ پریسرل ترمیم کے ذریعے پھر وہ امداد بند کر دی. اور پھر وہ ہیلری کلنٹن کہتے رہی، اوباما بھی کہتے رہے کہ آئندہ ایسی غلطی نہیں کریں گے. اب پھر اسی طرح افغانستان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. وہی مسائل پاکستان کے لیے پیدا ہوں گے. اور 65 میں کیا جواز تھا؟ مطلب یہ کہ فوجی مدد بھی بند کر دی، مالی مدد بھی بند کر دی، مدت تو بند رہی. اور پاکستان میں اس نے سروائیو کیا. امریکہ سے پاکستانی قوم بیزار ہو چکی ہے بہت بری طرح، اور فوج بھی بیزار ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ لڑائی کی جائے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمارا انحصار ان پہ اور کم ہوتا جائے گا. بالکل ٹھیک بات ہے ہارون صاحب. لیکن اور بھی مسئلہ ہے ایک، امریکہ فوجی اڈے ڈیمانڈ کر رہا ہے، پاکستان نے صاف انکار کر دیا، نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوگا. امریکہ کے ساتھ رویہ بھی سرد مہری کا عمران خان صاحب نے رکھا ہے. آگے FATF کا اجلاس ہونے والا ہے، ایک ان کی بڑی مضبوط لابی ہے امریکہ کی. پاکستان گرے لسٹ سے نکلنا چاہتا ہے. نہیں دیکھیے نا، وہ دباؤ تو رہے گا. جب آپ ان کی بات ہی نہیں مانتے، وہ ایلس ویلز آتی تھی نا، بتاتی تھی کہ بھئی آپ کو سی پیک سے ہم کیسے دستبردار ہو سکتے ہیں؟ کیسے دستبردار ہو سکتے ہیں؟ اس پہ اتنی انویسٹمنٹ ہو چکی ہے، اتنا ہم آگے جا چکے ہیں. وہ آپ انڈیا کی تصویراتی حلیف ہیں، اسٹریٹجک پارٹنر ہیں. چین ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے. کیسے مشکل وقت میں ہم اس سے کیسے الگ ہو سکتے؟ کسی بالکل ہی بچگانا بات ہے. چائنا اس وقت ہمارے کام آیا جب ہمیں اشد ضرورت تھی، اس وقت ہمیشہ ہمارے کام آیا. تو یہ ہے کہ جنگ تو نہیں ہوگی، بڑی جنگ تو نہیں ہوگی، لیکن کوشش اچھا گرے لسٹ کا یہ ہے کہ میرا اپنا ذاتی اندازہ یہ ہے کہ گرے لسٹ میں رہے گا. بلیک لسٹ میں بھیج ہی نہیں سکتے. اتنی تیزی سے ہم نے اقدامات کیے ہیں. کوشش کریں گے وہ، میرا خیال ہے کہ کوشش بھی اگر کی تو نیم دلی سے کریں گے. اس پہ کوئی سپورٹ انہیں نہیں ملے گی، اس لیے کہ وہ ساری دنیا اس کی ممبر ہے نا جی. وہ کوئی یہ چین بھی تو اس کا ممبر ہے نا، ترکی بھی تو اس کا ممبر ہے نا، اور بھی تو ملک اس کا ممبر ہے. اور کیا کس جواز پہ بلائے؟ اتنے اقدامات کیے ہیں، 40 میں سے کوئی 33 چیزوں پہ تو اطمینان کا اظہار کیا. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے بھی اطمینان کا اظہار کیا، ساری دنیا نے کیا، انٹرنیشنل میڈیا نے کیا. تو وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن وہ نفسیاتی دباؤ ہم پہ برقرار ہے. ٹھیک ہے، مگر یہ قصہ سارا افغانستان سے متعلق ہے ہارون صاحب. وہیں سے یہ امریکہ کے ساتھ معاملہ ہمارا شروع ہوا. ابھی افغانستان کی تازہ صورتحال کیا ہے طالبان کے حوالے سے؟ کیونکہ طالبان تو ابھی غصے میں نظر آ رہے ہیں. گزشتہ روز جو ترکی کے حوالے سے ان کی خبریں سامنے آئی ہیں، یہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا خیال ہے کہ اتنی شدت پسندی ان کے اندر ہونی نہیں چاہیے. اس لیے کہ اندازہ یہ تھا کہ کچھ یہ صورتحال زیادہ زمینی حقائق کو سمجھنے لگے ہیں. لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ بہت جذبات کا اتنا ہی غلبہ ہے. بھائی امریکہ وہاں سے مکمل طور پہ تو نہیں نکل رہا، بظاہر نکل رہا ہے. اس کے مرسنریز تو وہیں رہیں گے، اس کے جو کنٹریکٹرز ہیں وہیں رہیں گے. اور وہ خلیجی ممالک سے ان کے طیارے اڑ کر ڈرون اڑ کے حملہ کر رہے ہیں، تو دباؤ تو رہے گا ان پہ.